چلے شانہ بشانہ پاکستان ناروے، چلے شانہ بشانہ پاکستان ناروے، پاکستانی بھائیوں کا ایک بسا ہے نیا جہاں، جو بسا ہے جہاں وہ جہاں ہے ناروے، جو بسا ہے جہاں وہ جہاں ہے ناروے۔ پاکستان یونین ناروے، ہر مشکل میں کام یہ آئے، دکھ سکھ میں یہ ساتھ نبھائے، ہر مشکل میں کام یہ آئے، دکھ سکھ میں یہ ساتھ نبھائے، عمل پہ ہم جہد مسلسل، عمل پہ ہم جہد مسلسل، یونین کا ہے پیغام، پاکستان یونین ناروے۔ میری قوم کی ماؤں بہنوں، بزرگ اور پیارے بچوں، اور سن لو سارے نوجوان، آؤ سمجھیں کیسے بنا تھا پاکستان، آؤ سمجھیں کیسے بنا تھا پاکستان۔ معزز ناظرین، پاکستان یونین ناروے کا عزم مصمم ہے ناروے میں پاکستانی بھائیوں کی فلاح و بہبود اور نئی نسل کو وطن عزیز کی تاریخ سے آگاہ رکھنا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان یونین ناروے ایک طویل عرصے سے پیارے وطن کی آزادی کا جشن قومی جذبے اور دھوم دھام سے مناتی چلی آ رہی ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کس قدر کوششیں کیں اور کتنی قربانیاں دیں، اور پھر کہیں جا کر لفظ پاکستان کو تعبیر ملی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند سے لے کر پاکستان تک کی ایک حقیقی کہانی۔ سن 1600 عیسوی میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ الزبتھ اول سے درخواست کی کہ انہیں بر صغیر سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ بعد کے زمانے میں شاہ جہان، اورنگزیب، شاہ عالم اور بنگال کے صوبیدار شائستہ خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مزید تجارتی رعایتیں دیں، اور ان کی دریا دلی کا برطانوی تاجروں نے خوب ناجائز فائدہ اٹھایا، اور تاجروں نے اب کھل کر حملہ آوروں کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ سندھ کے میروں نے برٹش فوج کو جنگ کا کوئی موقع نہیں دیا، مگر وہ تو سارے بر صغیر پر قبضہ کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں۔ بغیر کسی ہیلی بہانے کے وہ سندھ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ فیصلہ کن لڑائی میانی میں سن 1843 میں ہوتی ہے۔ سر چارلس نیپیئر کی فتح ہوتی ہے۔ سندھ پر بھی برطانوی فوج کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کشمیر بھی برطانوی فوج کے ہاتھ آ جاتا ہے، جسے وہ 75 لاکھ کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیتے ہیں۔ اب ابد کو چھوڑ کر سارے بر صغیر پر برٹش فوج کا قبضہ ہے۔ سارا بر صغیر عملاً ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ برطانویوں کا ظلم و جور رنگ لاتا ہے اور یکا یک دبے ہوئے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں ایک کمپنی کے فوج کے مسلمان اور ہندو سپاہی علم تبابت بلند کر دیتے ہیں۔ جنگ آزادی کی رہنمائی میں مسلمان آگے نہیں ہیں، اس لیے برطانویوں کے بہیمانہ اور درندہ صفت انتقام کا وہی سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہیں۔ کئی شہر تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، اور چوراہوں پر لاشیں لٹکتی نظر آتی ہیں۔ تاریخ اس ظلم اور درندگی کی بہت کم مثال دے سکتی ہے۔ مغل حکومت کا زوال اور خاتمہ تاریخ کا ایک عبرتناک سبق ہے۔ 1857 کے بعد اب ہندو ہر معاملے میں برطانویوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تعلیم، سرکاری ملازمتیں، تجارتی اور دوسری سہولتیں ان کے لیے عام ہو جاتی ہیں۔ مسلمان
تعلیمی، سماجی اور اقتصادی حیثیت سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر معاملے میں برطانویوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ ان کا مستقبل بھیانک نظر آ رہا ہے کہ ایک رینبو نمودار ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد اور دماغ میں عاقبت اندیشی کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ سر سید نے ہندوؤں کی قومی عصبیت کو دیکھ کر مسلمانوں اور ہندوؤں کی علیحدہ نمائندگی پر لارڈ رفن کی کونسل میں مدلل تقریریں کیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ 1877 میں علی گڑھ میں MUO کالج کا قیام ہے، جو آگے بڑھ کر مسلم یونیورسٹی بنا۔ اس طرح ان کی تحریک کو ایک مستقل مرکز مل گیا، جبکہ ہندوؤں نے کلکنی گاؤ رکشا سمپتی یعنی گائے کی حفاظت کی تنظیم قائم کی اور ہندو قوم اور تہذیب کے نام پر اپنے اخبار کسری میں مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ برطانویوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی نے اس تباہ کن ذہنیت کو تقویت بخشی اور ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب بڑھنے لگا۔ کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ ہے اور سر سید کو ہندو ذہنیت کا بخوبی علم ہے۔ وہ مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ برطانویوں کے بعد ہندو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر بر صغیر میں بلا شرکت غیر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ اسی سال یعنی 1906 عیسوی میں بر صغیر کے مسلمان رہنما ڈھاکے کی اس عمارت میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب ہم 1911 میں پہنچ چکے ہیں۔ بر صغیر کی ہندو اکثریت فرقہ وارانہ بنیادوں پر منظم اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کے نئے جوشیلے رہنما سامنے آتے ہیں۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی قید و بند کی صعوبتیں اٹھاتے ہیں اور محمد علی کا روزنامہ کامریڈ برطانویوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ بر صغیر میں کانگریس ہندو اکثریت کی سب سے زیادہ طاقتور جماعت بن چکی ہے اور اس کے رہنماؤں کو اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد کیے بغیر بر صغیر کو آزاد کرانا ممکن نہیں۔ ان میں نمایاں گوکھلے ہیں۔ اسی زمانے میں گاندھی جی بھی ابھرنا شروع ہوتے ہیں۔ نوجوان بیرسٹر محمد علی جناح کی کوششوں سے 1916 میں کانگریسی اور لیگی رہنما لکھنؤ میں جمع ہوتے ہیں۔ کانگریس جداگانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے۔ خلافت اور سوراج کی تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور مسلمان اور ہندو دوش بدوش برطانویوں کے قید خانے بھرتے چلے جاتے ہیں۔ کھادی کی تحریک زور پکڑتی ہے۔ اس تحریک آزادی کے رہنماؤں میں مولانا حسرت موہانی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان سبھی شامل ہیں۔ بنگال میں قاضی نظر الاسلام کی نظمیں آگ لگا رہی ہیں۔ تحریک اپنے شباب پر ہے کہ تشدد کے ایک واقعے سے ناراض ہو کر گاندھی جی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ برطانوی حکومت کے اکھڑتے ہوئے قدم پھر جم جاتے ہیں۔ جلد ہی سارے بر صغیر میں خوفناک فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ مسٹر جناح ایک بار پھر ہندوؤں سے مصالحت کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بالآخر وہ اپنے مشہور 14 نکات پیش کرتے ہیں جو مسلم لیگ کا لاہے عمل بن جاتے ہیں۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال پہلی بار اپنے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست ہی بر صغیر کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اگلے سال دوسری گول میز کانفرنس میں گاندھی جی بھی ہیں اور علامہ اقبال بھی۔ اقبال بر صغیر میں علیحدہ مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں، مگر کانگریس کو ہندو اکثریت کا زوم ہے۔ وہ مسلمان کو الگ قوم ماننے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینے پر کسی طرح راضی نہیں ہیں۔ سن 1932 میں چودھری رحمت علی لفظ پاکستان وضع کرتے ہیں اور سن 1934 میں مسٹر جناح لندن سے واپس آتے ہیں اور اپنی زندگی مسلم لیگ کی تنظیم اور مسلمانوں کے حقوق کے جدوجہد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سن 1937 میں مسٹر جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کا اہم ترین اجلاس لکھنؤ میں ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں لیگ مکمل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیتی ہے اور مسلم عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن جاتی ہے۔ اس اجلاس میں سردار اورنگزیب، نواب زادہ لیاقت علی خان، CBK عبدالرؤف، حاجی ستار سیٹھ سبھی شامل تھے۔
خواجہ ناظم الدین، نواب اسماعیل خان، سردار بہادر یار جنگ اور وہ سارے نئے پرانے رہنما جو آگے چل کر پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں اور مطلع سیاست پر پوری آب و تاب سے اٹھتے ہیں۔ مسلمان عوام اپنی تہذیب اور مذہب کے تحفظ کے لیے جوک در جوک مسلم لیگ کے رضاکار بنتے ہیں۔ مسلم لیگ کی حمایت میں مسلمان طلباء کی تنظیم بھی قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سب مسٹر جناح کی انتھک کوششوں اور رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ قوم انہیں قائد اعظم کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے۔ یہ 1940 عیسوی ہے اور ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ 1200 سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکے۔ ہر اعتبار سے ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فضل الحق پیش کرتے ہیں اور چودھری خلیق الزماں اس کی تائید کرتے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے 1 لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتے ہیں۔ متعصب ہندو اکثریت کے نرغے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا یہی ایک راستہ تھا، اور پھر اگلے 7 سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونج بر صغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے۔ قائد اعظم ملک کے طوفانی دورے کرتے ہیں اور بر صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود اور بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں۔ قائد اعظم اس تاریخی جد و جہد کی عظیم ترین علامت بن گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بھی بہت سی منازل طے کرنا ہے۔ لیکن ہندو کسی صورت میں بر صغیر کی تقسیم کو گوارا کرنے پر تیار نہیں۔ وہ اپنی اکثریت کے زوم میں ہیں اور پورے بر صغیر کو اپنی اور صرف اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ یہ ستمبر 1944 ہے۔ ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپاراچاری مسلمانوں کے حق کے خود اختیاری کی حمایت کر چکے ہیں۔ اسی بنا پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ گئے ہیں اور قائد اعظم پاکستان کے مطالبے پر جمے رہتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ وائسرائے شملے میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ پنڈت نہرو ہر حالت میں کانگریس کے مسلک کی جمع داری کرنے آئے ہیں۔ ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کے نمائندے ہیں اور قائد اعظم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کا حصول منوائے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لارڈ ویول اور رہنماؤں کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن برطانوی حکومت بر صغیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں جلد از جلد کوئی حل تلاش کر لینا چاہتی ہے۔ چنانچہ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتا ہے اور لیگی رہنما مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے لیے ہموار کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں چودھری خلیق الزماں، نواب اسماعیل خان، چندریگر اور یوسف ہارون، سردار اورنگزیب، سردار نشتر اور تمام دوسرے لیگی رہنما شامل ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور لیگ پاکستان کے موقف پر انتخابات میں جان لڑا دیتی ہیں اور مسلم عوام اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیتے ہیں۔ مرکزی اسمبلی کی ساری نشستیں لیگ نے جیتتی ہیں۔ انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ اب برٹش حکومت کے خلاف راست اقدام کا وقت آ گیا ہے اور 16 اگست 1946 کو سارے بر صغیر میں مسلمان مظاہرے کرتے ہیں اور برطانوی سرکار کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے جاتے ہیں۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے حکومت برطانیہ لندن میں کانفرنس بلاتی ہے۔ وائسرائے، لیگی اور کانگریسی رہنما لندن پہنچتے ہیں۔ لندن میں مقیم مسلمان قائد اعظم کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. قائد اعظم اور لیاقت علی خان برطانوی وزیر اعظم کی قیامگاہ پر پہنچتے ہیں۔ طویل گفت و شنید کے بعد برطانوی وزیر اعظم اور ان کی حکومت مشن کے منصوبے کو اس مفہوم کو صحیح بتاتے ہیں جو لیگ نے سمجھا ہے۔
happy that I am at this function, and already I've had the opportunity of meeting some friends, and I might yet find more friends, but you give me no time to do anything else. کانگریس برطانوی وزیر اعظم کا فیصلہ مان لیتی ہے لیکن پھر پلٹ جاتی ہے۔ سارے بر صغیر میں حصول پاکستان کی جد و جہد بہت زور پکڑ لیتی ہے۔ سن 47 کے آغاز میں پنجاب کی یونینسٹ اور سرحد کی کانگریسی وزارتوں کے خلاف جو عوام کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط ہیں، مسلم لیگ سول نافرمانی کی تحریکیں شروع کر دیتی ہے۔ لاہور، پشاور اور دوسرے مقامات پر لوگ سر سے کفن باندھ کر نکل آئے ہیں۔ مسلم لیگ کی عوامی تحریکیں سرحد کی کانگریسی اور پنجاب کی یونینسٹ وزارتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاست چلانے والے یونینسٹوں کی وزارتوں کو بہت جلد مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اب سکھ بھی تحریک پاکستان کے خلاف میدان میں نکل آئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے اس اعلان نے کہ حکومت برطانیہ بر صغیر کو 1 یا 2 حکومتوں کو سونپ کر چلے جائیں گے، ہندوؤں اور سکھوں دونوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ نتیجے میں تقریباً سارے بر صغیر میں ہولناک فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ فرقہ پرستوں کے جنون نے صدیوں کی ہمسائیگی اور انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ انسان کا لہو پانی سے بھی ارزاں ہو گیا ہے۔ حیرت ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم بن کر چین سے رہ سکتے ہیں۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر آتا ہے۔ لیگی اور کانگریسی رہنماؤں سے گفتگو کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن وہی حل پیش کرتا ہے جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے ہیں، یعنی بر صغیر کی تقسیم۔ قائد اعظم بر صغیر کی وہ تقسیم چاہتے ہیں جس کا لیگ نے سن 46 میں مطالبہ کیا تھا، لیکن کانگریس 1 انچ زمین کے لیے لڑتی ہے، اور برطانوی حکومت کی جانبداری اور جلد بازی ہندوؤں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 3 جون سن 47 کو ماؤنٹ بیٹن اپنے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو بھی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے ضلعوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور سلہٹ اور سرحد میں رائے شماری کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی روز قائد اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have performed. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے مطابق سلہٹ اور سرحد کی رائے شماری کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نکلتا ہے۔ پاکستان کا ہونے والا دارالحکومت کراچی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو مسلمان اپنی جد و جہد اور قربانیوں کا ثمرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا اپنا وطن معرض وجود میں آ گیا ہے۔ نامزد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس پاک وطن کی سرزمین پر اس شخص کے استقبال کی تیاری میں ہیں جو اس وطن کا معمار اور اس وطن کی عظمت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ قائد اعظم پاکستان کی سربراہی مملکت کا عہدہ سنبھالتے ہیں۔ لیاقت علی خان وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں اور ان کے بعد دوسرے وزراء کی باری ہے، اور اس طرح سے پیارا وطن پاکستان مرز وجود میں آتا ہے۔ ناظرین، اور اب آخر میں چیئرمین پاکستان یونین ناروے چودھری قمر اقبال اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے پاکستان یونین کے ساتھ آپ کی یگانگت اور بھرپور اعتماد کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ پاکستان یونین ناروے کو ہمیشہ کی طرح بلا تاخیر اپنے ساتھ پائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔